میرے خیال میں احساس ایک قدرتی چیز ہے. اگر احساس کسی بندے کے اگر نہیں ہے، کسی انسان کے اندر نہیں ہے، تو ہم اس کو چیخ کر رو کر احساس نہیں دلا سکتے ہیں. ہم اس کو کسی طرح سے بھی احساس نہیں دلا سکتے ہیں، چاہے ہم دھاڑے مار کے روئیں، چاہے ہم بہت زور سے چیخ کے اس کو احساس دلانے کی کوشش کریں کہ تم ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہو، یا ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو تم ہمارے ساتھ ہمدردی کرو، یا اس طرح کا کچھ. لیکن نہیں، یہ انسان میں نہیں آ سکتی چیز جب تک کہ اس میں قدرتی طور پر احساس والا ایلیمنٹ نہیں ہے. اگر کسی انسان میں احساس ہے تو اس کو آپ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کہ آپ کو یہ دکھ چیز تکلیف دے رہی ہے یا آپ کو یہ بات بری لگی ہے. اس کو خود سے قدرت نے یہ چیز ڈالی ہوتی ہے کہ اس کو خود سے احساس ہو جاتا ہے کہ آپ کو یہ چیز بری لگی ہے، تو وہ اس چیز پر آپ سے معذرت کرتا ہے یا آپ کو اس طرح سے ہمدردی والا ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جس انسان میں یہ چیز نہ ہو، احساس نہ ہو، اس کو پھر آپ لاکھ سمجھا لیں، چاہے آپ جتنا مرضی سمجھا لیں، ایون آپ کی پوری زندگی اس کو سمجھاتے احساس دلاتے گزر جائے گی، لیکن اس کو پھر بھی احساس نہیں ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہی ہوا ہے ایمان کے ساتھ بھی. ایمان بیچاری رو کر، ایون اس نے اس کی لائیو آ کر پورے پاکستان کے سامنے ایک طرح سے منت ہی ہو گئی، جس طرح سے ایمان نے کہا، اور نے کہا کہ تم لے جاؤ اپنی بیوی کو، لے جاؤ اپنے بچے کو، میں کچھ بھی نہیں کہتا. میں مطلب کہ جہاں میاں بیوی راضی وہاں میں کیا کروں گا، میں کچھ بھی نہیں بول پاؤں گا. تب اگر تم اپنی بیوی کو لے جاؤ، اگر تمہیں میرا برا لگتا ہے، میرے حوالے سے برا لگتا ہے ان کے بارے میں بولا ہوں سوشل میڈیا کے سامنے، یا ان کو سوشل میڈیا پر لے کر آنا، تو تم لے کیوں نہیں جاتے اپنے بیوی بچے کو. اور اس کے بعد ایمان نے بھی لائیو آ کر کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے سامنے سب کچھ کلیئر ہو جائے. تم بہت ہی جذباتی انسان ہو، تمہیں جو جس طرح سے کہہ دیتا ہے تم بالکل وہی سیم آ کے میرے آگے بول دیتے ہو. تم یہ نہیں سوچتے کہ اس نے جو کہا ہے، مجھے سکھایا ہے کسی اور نے، بتانے والے نے، بھڑکانے والے نے، کیا وہ صحیح کہا ہے، میرے حق میں صحیح کہا ہے، یا میری بیوی کے حق میں صحیح کہا ہے، یا ہمارے حق میں صحیح بھی ہے یا نہیں. آخر اس نے کہا کیا ہے. تم اس چیز کی تشویش نہیں کرتے ہو، اس چیز کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچتے سمجھتے، اور بالکل سیم آ کے ویسے ہی بول دیتے ہو مجھے جیسے کہ کسی نے تمہیں سکھایا ہوتا ہے. یہ چیز میں چاہتی ہوں تمہارے آگے سے ہٹ جائے، اور تم خود سے سمجھو کہ تم کیا کر رہے ہو کسی کے ساتھ، اور تمہارے ساتھ کون مخلص ہے اور کون نہیں مخلص. اور ایمان نے ایک دفعہ سٹوری بھی پوسٹ کی انسٹاگرام پر کہ وہ لوگ مجھے ہرانے میں لگے ہوئے ہیں جن سے میں جیتنا بھی نہیں چاہتی. مطلب کہ ایمان بالکل بھی اپنے شوہر سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتی ہے، اسے کسی حال میں بھی نہیں جیتنا چاہتی ہے، سوائے اس کے کہ وہ اس کے پاس چلی جائے، اپنے گھر میں اپنا وہ مقام حاصل کر لے جو کہ ایک بیوی اور بچے کا ہوتا ہے اپنے شوہر کے گھر میں. جب ایمان نے اب حال ہی میں اپنی پکچرز انسٹاگرام پر اپلوڈ کی ہیں، جس میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ایمان کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے ہیں، چہرہ بالکل ڈم ہوا ہے، پھیکا رنگ ہوا ہے، اور ایمان کے ہونے کے بعد کافی زیادہ ہیلدی ہو گئی تھی. اور اس کے بعد سے جب سے اس کو ڈائیورس کو نوٹس ملا ہے، ایمان کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دن بدن ویک ہوتی جا رہی ہے، صرف اسی ٹینشن کی وجہ سے کہ اس کا گھر ٹوٹ رہا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی. اس پر رجب بٹ کو عوام نے بہت ہی زیادہ سنائی ہیں، یہ رجب بٹ کو بہت زیادہ تنقید کی ہے کہ رجب بٹ بہت ہی ایک ضدی اور خود سر انسان ہے، اس کو کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں. جب اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے تو وہ ہر اپنے ارد گرد کے رشتے کو بھول جاتا ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے، انسان میں احساس ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہی کس لیے ہے. جب اس کو اپنے قریبی رشتوں کا ہی احساس نہ ہو تو پھر وہ باہر والوں کا، دور کے رشتوں کا، باقی انسانیت کا کیا احساس کرے. ویسے تو رجب بٹ کہتے ہیں میں نے اتنے لوگوں کا گھر کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے، اتنے لوگوں کا رزق میری طرف سے جا رہا ہے، مطلب وسیلہ بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. رزق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ وسیلہ ہی بناتا ہے انسان کو. تو وہی رجب بٹ کہتے ہیں کہ میری طرف سے کتنے سارے لوگوں کو راشن جاتا ہے مہینے کا، اور میں بڑا نیک آدمی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، لیکن تمہارا یہ سب کسی کام کا نہیں جب تمہارے اپنے ہی تم سے خوش نہ ہوں.